تلک الرسل، یہ تیسرا جز ہے قرآن مجید کا جس کی تلاوت آپ نے سنی۔ اس جز میں سورہ بقرہ کی تکمیل ہوتی ہے، رکوع نمبر 33 سے لے کر رکوع نمبر 40۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 253 سے لے کر 286 یعنی اختتام تک یہ جز جاری رہتا ہے۔ پھر سورہ آل عمران کی ابتدا ہے اور سورہ آل عمران کے اس میں 9 رکوع ہیں اور یہ آیت نمبر 91 تک جاری رہتا ہے۔ یہ تیسرا جز ہے۔ اس جز میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں یکجا ہو جاتی ہیں، اس اعتبار سے کہ سورہ بقرہ کا اختتام ہے، آل عمران کا آغاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب و صلاۃ المسافرین میں ہے، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن کو پڑھا کرو کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اقرأوا الزہراوین البقرہ و سورۃ آل عمران، دو چمکتی ہوئی نورانی صورتیں ضرور پڑھا کرو، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ فإنہما تأتیان یوم القیامہ کأنہما غمامتان، کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن اس حال میں آئیں گی کہ جیسے یہ دو بادل ہیں، او کأنہما غیایتان، یا یہ دو سائبان ہیں، او فرقان من طیر صواف، یا پھر دو صف باندھے ہوئے اڑنے والے پرندوں کی ٹولیاں ہیں۔ تحاجان عن اصحابہما، یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں، اپنے اوپر عمل کرنے والوں کے لیے اللہ سے حجت کریں گی، انہیں لازمی پڑھا کرو۔ اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ لازمی پڑھا کرو، فإن اخذھا برکہ، کیونکہ اس کا حاصل کر لینا برکت ہے، وترکھا حسرہ، اور اس کا ترک کرنا حسرت اور ندامت ہے، ولا تستطیعوها البطلہ، اور جادوگر اس صورت کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت، سورہ آل عمران کی فضیلت، ان دونوں صورتوں سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان صورتوں کی تلاوت اپنے گھروں میں لازمی کیا کیجئے، ان کی بڑی خیر و برکت ہے۔ تو سورہ بقرہ کا اختتام ہوگا، یہ آغاز ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرا جز، یعنی گزشتہ آیات میں جن نبیوں کا ذکر آیا ہے، یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ رسول ہیں جنہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے ایسا رسول بھی ہے جس سے اللہ نے براہ راست کلام کیا، کوہ طور پر بلا کر، یعنی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ اور بعض کو اللہ نے بعض پر دوسرے اعتبار سے فضیلت دی ہے۔ تو یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر نہیں چلنا، کیونکہ یہود تو وہ قوم تھی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نبی کو اپنا نبی مانا ہی نہیں، ہر نبی سے دشمنی مول لی، حتیٰ کہ یحییٰ علیہ السلام کو بادشاہ وقت سے قتل کروا دیا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے تھے، اللہ نے انہیں صحیح سلامت اپنے پاس آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ ایسی قوم ہے۔ اور نصارہ دوسری طرف ایسی قوم ہے کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں بلکہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور ان کو اللہ کا بیٹا مان کر ایسا عقیدہ گھڑ لیا کہ اب کسی نبی رسول کی ضرورت نہیں ہے، جس نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لیا اس کی بخشش ویسی پکی ہے۔ افراط ایک طرف ہے، تفریط ایک طرف ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں امت وسط بنایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، عدل والی امت، یعنی تم کسی نبی کو اتنی بھی اس کی فضیلت نہیں بیان کرتے کہ غلوف کرتے کرتے اس کو اللہ کا برابر کر دو، اور نہ تم کسی نبی کا انکار کرتے ہو۔ تمہیں ہر نبی ہر رسول پر ایمان لانا ہے، یہ امت مسلمہ کا ایمان لانے کا طرز عمل ہے۔ کسی آسمانی کتاب کا انکار ہم نہیں کر سکتے، کسی نبی رسول کا انکار ہم کر نہیں سکتے۔ دوسری قومیں انکار کرتی تھیں، ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اس لحاظ سے ہم ایک مکمل امت ہیں اللہ کے فضل سے۔
پھر اللہ رب العزت نے آگے چل کر آیت نمبر 255 ہے جو قرآن مجید کی، جی ہاں پورے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، آیت نمبر 255، اور یہ آیت ہے آیت الکرسی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ رہنے والا اور ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ سے قائم رہنے والا اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اس پر کچھ گرا نہیں گزرتی، اور وہ بلند و بالا اور عظمت والا ہے۔ آیت الکرسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو منذر ان کی کنیت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں فضائل القرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ابو منذر تمہیں معلوم ہے قرآن کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو منذر تم جانتے ہو وہ آیت کون سی ہے؟ تو کہنے لگے میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے مارے ان کے سینے پر ہاتھ مارا۔ یہ عرب کا ایک طریقہ تھا اپنی خوشی کے اظہار کا کہ وہ سینے پر ہاتھ مارتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ان کے ہاتھ مار کر فرمایا لِيَحْنِكَ العلم یا ابا المنذر، اے ابو منذر تجھے علم مبارک ہو، یعنی تُنہیں صحیح جواب دے دیا، تجھے اللہ نے علم عطا کیا، تجھے یہ بات مبارک ہو۔ رات کو بستر پر آئیے، سورہ بقرہ کی اس آیت الکرسی کی تلاوت کیجئے تو صبح تک اللہ کی طرف سے آپ کے لیے پہرے دار فرشتہ ہوگا، شیطان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کیجئے تو جنت میں داخلے سے آپ کو کوئی چیز نہیں روکتی سوائے آپ کی اپنی موت کے۔ اتنی فضیلت ہے اس آیت الکرسی کی۔ شیطان کو دور کرنے کا بہترین نسخہ ہے، شیطان قریب نہیں آ سکتا۔ 258 میں ابراہیم علیہ السلام کی نمرود کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں ہے، ساری قوم مخالف ہے، اپنا سگا باپ مخالف ہے، کہتا ہے کہ میں تجھے سنسار کر دوں گا، تو میرے بتوں کو برا کہتا ہے، میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ باپ دشمن، قوم دشمن، وقت کا بادشاہ اب سامنے ہے، اور نمرود کہتا ہے کہ مجھ سے بات کر، تو کس بات کی دعوت لے کر اٹھا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میں اس رب کی بات لے کر آیا ہوں جو زندہ کرتا ہے موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں جسے چاہوں میری سلطنت میں زندہ رہے، جسے چاہے قتل کروا دوں تلوار سے، قتل تو میں بھی کر سکتا ہوں، موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، اچھا اب جواب دے، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی رب ہے فأتی بہا من المغرب، تو کل صبح کا سورج مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ اگر تو کہتا ہے کہ تو وہ کام کر سکتا ہے جو اللہ کرتا ہے، تو اللہ تو سورج کو مشرق سے نکال رہا ہے، تو مغرب سے نکال دے۔ فبہت الذی کفر، نمرود کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ ہے طریقہ کار بے باک اور نڈر انداز سے تبلیغ کرنے کا۔ جب اللہ کے دین کی بات ہو تو پھر ڈرنا نہیں چاہیے، سامنے کون ہے بات پہنچا دینی چاہیے۔ اس کے بعد ذکر ہے عزیر علیہ السلام کا، جنہوں نے ایک بستی پر سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، یہ بستی تو اپنی چھتریوں پر اوندھی پڑی ہے، اس میں تو سب کچھ فنا ہو چکا ہے، اب اللہ اس کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے انہیں 100 سال تک کے لیے موت دے دی۔ 100 سال کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا اور پوچھا اے عزیر کتنا عرصہ تو
موت کی حالت میں رہا. کہا ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. فرمایا تو 100 سال موت کی حالت میں رہا ہے. اب دیکھ جس سواری پر تو آیا تھا, جس گدھے پر, اس کی حالت دیکھ. اس کی ہڈیوں کا بھی چورا بن چکا ہے, کچھ نہیں بچا اس میں سے. لیکن تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ, جیسے تو اپنے گھر سے لے کر نکلا تھا, تیرا کھانا بھی اسی طرح سے ہے, تیرا پانی بھی اسی طرح سے ہے, نہ گلا ہے نہ سڑا ہے. ہم جس چیز کو چاہیں بچا لیں, جس چیز کو چاہیں ختم کر دیں. تیرا کھانا پینا خراب نہیں ہوا, لیکن تیرے گدھے کی ہڈیوں کا چورا بن گیا. اب تجھے کھڑا کر دیا, اب تو دیکھ اپنے گدھے کی طرف. ہم کیسے اس کی ہڈیوں کو اب دوبارہ سے جمع کرتے ہیں, اس کی ہڈیوں کو جمع کر کے اس پر گوشت چڑھاتے ہیں. یہ تیرا گدھا دوبارہ سے زندہ ہو جائے گا, اور پھر جب تو یہ دیکھے گا تو کہہ اٹھے گا کہ میں جان گیا, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے, اسی آیت کے بعد ہے, ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کیا تو ایمان نہیں لاتا؟ فرمایا ایمان تو لاتا ہوں, لیکن دل کا اطمینان مل جائے گا اگر کوئی نشانی دیکھ لوں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, 4 پرندے پکڑ لے, ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزار, ان کو اپنی طرف مانوس کر لے. اس کے بعد ان 4 کو ذبح کرنا, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا لینا, پہاڑ کے اوپر ڈال دینا, دور سے ان کو آواز دینا یاتینک سعیا, یہ سارے کے سارے دوبارہ پرندے بن کر اڑ کر تیرے پاس آ جائیں گے. پھر تو جان لے کہ ایسے ہی مردوں کو قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا. اللہ رب العزت نے جا بجا اپنی قدرت کے مظاہر اس صورت میں دکھائے ہیں, خصوصاً اس جز کے اندر. اس کے بعد مسلسل آیات ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے. خرچ کیا کرو, اعلانیہ بھی, چھپ کر بھی, اور خرچ کرنے کے بعد کسی پر احسان نہ رکھا کرو. جس کی مدد کی اس کو تکلیف نہ دیا کرو. یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کسی کو کچھ دے دیں تو ساری زندگی اس کو سناتے رہتے ہیں کہ میں نے اس وقت میں تیرا یہ کام کیا تھا اور تو میرے سامنے آ گیا. آپ نے کسی کا کام کیا تو اللہ آپ کو اجر دے گا, اس کو احسان رکھ کر تکلیف نہ پہنچائیے. اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے صدقات کو باطل کرنے سے روکا ہے کہ اپنے صدقات کو من اور عزا کے ذریعے باطل نہ کرو, یعنی کسی کو تکلیف نہ دو, اس کی مدد کر کے کسی پر احسان نہ رکھو. اس کے بعد اللہ نے کچھ مثالیں دے کر سمجھایا ہے کہ جو لوگ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کتنی بری ہے, اور جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کتنی پیاری ہے. فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ, ایک دانے میں سے 7 بالیاں اور ہر بالی میں سے 100 دانے. تو اللہ جسے چاہے ایک نیکی کا 700 گنا تک دے گا, اور چاہے تو اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے. اس کے بعد بات ہوتی ہے کہ شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے, تمہیں خرچ کرنے سے روکتا ہے. تم شیطان کی باتوں میں نہ آنا, میرے راستے میں خرچ کرنا, میں تمہیں اس کا بہت بڑا صلہ دوں گا, دنیا میں بھی لوٹاؤں گا. اس کے بعد ذکر آتا ہے خصوصاً سود کے حوالے سے کہ سودی کاروبار جو لوگ کرتے ہیں وہ یہود کی پیروی کرتے ہیں, کیونکہ یہود کہا کرتے تھے کہ انما البیع مثل الربا, کہ کاروبار بھی سود کی طرح تو ہے. جب سود میں پیسہ بنتا ہے تو کاروبار میں بھی بنتا ہے, تو پھر سود کیوں حرام ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ نے کاروبار کو حلال کیا ہے, سود کو حرام کیا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کہے کہ میری بیوی بھی تو عورت ہے, تو یہ حلال ہے, لیکن دوسری عورتیں حرام ہیں, وہ بھی تو عورت ہیں. کیسی توجیہ ہے؟ یہ کوئی لاجک ہے؟ بھائی اللہ نے حلال کیا جسے وہ حلال ہے, جسے اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے. تم کہو کہ یہ ایک 100 روپے کا نوٹ ہے, یہ نوٹ ہی تو ہے, چاہے میں سود سے کماؤں یا کاروبار سے کماؤں. نہیں, وہ نوٹ اصل چیز نہیں ہے, وہ کیسے حاصل ہوا یہ اصل چیز ہے. اللہ نے حلال اور حرام کا فیصلہ کیا, سود کو حرام کیا, کاروبار کو حلال کیا. تم اس پر بحث کر کے اپنے آپ کو دل کو تسلی نہ دو. بہت سے ہمارے بھائی اس امت کے اندر ہیں, مسلم کمرشل بینک نام رکھا ہوا ہے, اور اس میں سیونگز کے اکاؤنٹ ہیں, اس میں لوگ پیسے ڈپازٹ کرتے ہیں, اس میں سے پھر وہ سود آتا ہے, اس میں سے وہ اپنا گھر چلاتے ہیں. کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم کیا کریں؟ سود کھا کر اپنا گھر چلاؤ گے؟ اللہ رب العزت نے اسے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ, میرے نبی کے ساتھ جنگ ہے. اللہ سے جنگ کر کے کون پنپ سکتا ہے, کون ترقی کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا صدقات دینے سے لگتا ہے کہ مال کم ہوگا, سود کمانے سے لگتا ہے کہ بڑھ جائے گا, جبکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ سود مال کو ختم کرے گا اور صدقات تم دو گے لیکن مال کو اللہ بڑھا دے گا. نظر کچھ آتا ہے, حقیقت کچھ اور ہے. جو نظر آتا ہے اس پر نہ جاؤ, حقیقت کی طرف جاؤ. اس کے بعد آیت نمبر 282 آتی ہے جو قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے, اور یہ آیت ہے
قرض اور کاروباری لین دین کے متعلق، جس میں اللہ نے اس کے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے آیت نمبر 285 اور 286 پر۔ ان دو آیات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، کہ یہ دو آیات عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس میں سے اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی ہیں، اور یہ ایسی آیات ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئیں۔ یہ دو آیات جو بندہ پڑھ لے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس سے تمام معاملات کے سلسلے میں یہ دونوں آیات کافی ہو جائیں گی۔ ہر مصیبت سے، ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے اللہ اس کو محفوظ رکھے۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ اور آخری آیت میں ہم نے اللہ سے اس میں خوب التجا اور دعا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا جتنا وہ اٹھا سکے۔ جو اس نے کیا وہ اس کے لیے، جو غلط اس نے کیا اس کا وبال اس پر ہوگا۔ اے ہمارے رب، تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم کوئی خطا کر بیٹھیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے والوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ سورہ بقرہ کا اختتام ہے کہ سورہ بقرہ ایک طویل سورت ہے اور اس کا اختتام بڑا ہی ایمان افروز ہے۔ اس پر وقت تھوڑا لگ گیا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ سورہ آل عمران جو تلک الرسل میں بھی ہے کچھ حصہ، اور لن تنالو جو چوتھا جز ہے اس میں بھی ہے، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔